جیسے ہی کہا گیا اونٹ اس طرف دوڑا دیا گیا، اس طرف دوڑا دیا گیا۔ جب صحابی رسول کا جسم چیرا گیا فرمایا دو ٹکڑے ہوا جسم، خدا کی قسم زبان پر چیخ و پکار نہیں تھی۔ صحابی رسول یہی کہہ رہے تھے خود تم رب کی اطاعت، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا جب دین جان مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، یہ تمام چیزیں دینے کے بعد وہ مدینے والے مصطفیٰ کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے قبولیت نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو میں کہہ دوں میرا تعلق نہیں، میں نے دین کو چھوڑا، دین کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے میں نے نبی کو چھوڑا۔ اگر دنیا میں نبی کو چھوڑوں گا تو مدینے والا مصطفیٰ مجھے سینے کا دے گا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ خوبصورت واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، جب میں نے پڑھا ہے اب میں یہ بھی غور کریں، آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، میں نے بھی سنا۔ ایک خبر اور مجھے ملی، کیا میں سن رہا تھا کہ جس بندے نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نے اذان سے پہلے درود پڑھا، میں تو حیران رہ گیا کہ یہ یزیدیوں کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، ان کے خلاف FIR ہوئی، پرچہ کیا گیا، انہیں اٹھا کر پولیس والے لے گئے۔ ہائے افسوس، کاش کے ہم نہیں جان جاتے۔ امام حسین نے کہا تھا اگر جلدی کھڑے ہو جاؤ گے قربانیاں کم دینی پڑے گی، جتنی دیر کرو گے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ مجھے تیرے شہر کی قسم، اس طرح فرمایا والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، آمنو ایمان والو، وعملوا الصالحات نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق حق پر قائم رہو، وتواصوا بالصبر فرمایا تم صبر کرو۔ یہ دو کام کرنا تمہارا کام ہے، اجر عطا فرمانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ آپ میں غور کریں، والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، حضور کے زمانے کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ محبت فرماتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی حضور کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی حضور کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی کہتا ہے والضحیٰ، اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، کبھی واللیل حضور کے زلفوں کی قسم، کبھی حضور کے سینے کی قسم، کبھی حضور کے مدینے کی قسم، کبھی رب فرماتا ہے اے محبوب والتین والزیتون وطور سینین، رب قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کبھی رب کہتا ہے والشمس وضحاها، کبھی کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی رب کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کبھی رب کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی قسمیں اٹھاتا ہے، رب کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، رب اپنے محبوب کو کبھی یاسین کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر، کبھی حامیم کہہ کر، رب جب بھی حضور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کبھی بھی اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا، جب بھی کہتا ہے، جب بھی رب تعالیٰ محبوب سے مخاطب ہوتا ہے ان هو الا وحی کی زبان ہے، کبھی اسی زبان پر رب بولتا ہے، کبھی مدینے والا مصطفیٰ بولتا ہے۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت محبوب جن کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، اور رب کہتا ہے محبوب تو مانگے گا میں عطا فرما دوں گا، رب کہتا ہے محبوب تو مانگتا جائے گا میں عطا فرماتا جاؤں گا، رب کہتا ہے اے محبوب
میں تجھے راضی کروں گا۔ رب کو اتنا پیار ہے، اپنے محبوب کو کبھی راضی کر رہا ہے، کبھی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی محبت فرما رہا ہے۔ رب ہو کر محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر امتی ہو کر اپنے محبوب سے اس سے پیار کرتا ہے کہ محبوب وہ محبوب ہے۔ حسینوں میں دیکھیں تو محبوب کا جیسا حسین نظر نہیں آتا، اور محبوب علیہ السلام کی سیرت دیکھیں تو حضور کی سیرت ورگی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ اگر حضور کی صورت دیکھیں تو حضور کی صورت ورگی کسی کی صورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر حضور کا چہرہ دیکھیں اس چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ چہرہ جب آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، رب کہتے ہیں محبوب بار بار اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہو۔ خیر تو ہے ابھی نماز کے اندر حضور نے چہرہ اٹھایا، اللہ نے فرمایا محبوب تمہارا چہرہ اٹھانا ہم جانتے ہیں، فرمایا جس طرح تم اپنا رخ پھیر دو گے ہم اس طرح قبلہ پھیر دیں گے، جس طرح تم چہرہ پھیرو گے ہم اسے کعبہ بنا دیں گے۔ فرمایا حضور کا آسمانوں کی طرف دیکھنا، رب پھر بھی محبت فرمائے۔ حضور نماز میں ہو، حضور کہتے میری نگاہ جنت میں چلی گئی، جنت کے اندر انگور کا گوشہ لٹک رہا تھا، میں نے ہاتھ نماز کے اندر اوپر کیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد نبوی میں ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، حضور کے ہاتھ کیا یہ عالم ہے، حضور کے ہاتھ کی یہ شان ہے، زمین پر کھڑے ہو کر حضور جنت کے اندر ہاتھ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ آئیں آپ اور میں غور کریں، آج ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جب حضور طیب کی وادی میں گئے تھے، حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچائی گئی، نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس ہے، حضور حکم دے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان دے کر حضور کا دین بچایا، پھر اپنا سارا کنبہ دے کر حضور کا دین بچا کر پھر ہم تک پہنچایا۔ آج ہم دین سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ اور میں غور کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہیں، امیہ بن خلف کے قبضے میں ہیں، آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، میخیں لگائی جاتی ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، پھر بلال مسکراتا ہے، اے بلال آج دین پہ چلنا مشکل ہے، کیا جب تمہارا وقت تھا اس وقت دین پہ چلنا مشکل تھا؟ حضرت بلال کی زبان سے یہی صدا آتی ہے، فرمایا جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، بلکہ جتنا امیہ کوڑے لگاتا تھا حضور اتنی مرتبہ دیدار بنائے۔ فرماتے ہیں اے بلال تجھے درد نہیں ہوتا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی جب تجھے کوڑے مارے جاتے ہیں؟ فرمایا تمہارے منہ میں اگارے رکھے گئے، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ بلال کہتا ہے میں تکلیف کو دیکھوں یا زہرا کے بابا کو دیکھوں؟ فرمایا میں تو زہرا کے بابا کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی۔ امیہ کہتا ہے بلال جب میں تجھے کوڑے مارتا ہوں فرمایا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال آگے سے زبان حال سے کہتے ہیں، فرمایا تجھے کیا پتا میں آنکھیں کیوں بند کرتا ہوں؟ فرمایا تو مجھے کوڑے مارتا ہے جیسے میں آنکھیں بند کرتا ہوں کہنے والا دیدار معلوم ہوا دیدار اس وقت ہوتا ہے جب کوڑے کھانے پڑتے ہیں، جب بندہ کوڑے کھاتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، جب تپتی ہوئی ریت پہ اٹھایا جاتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، جب جسم کے اندر میل لگائی جاتی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو جب مارا گیا کوڑے لگائے گئے، فرمایا حضور نے دیدار کرایا تو رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں
کاش مجھے پتہ چل جاتا کوڑے کھانے کے بعد آپ دیدار کراتے ہیں تو پہلے سے کھا لیتا۔ فرماتے ہیں ایک اللہ کے پیارے ہیں، فرماتے ہیں ان کے جسم پر استریاں لگائی گئی، جیسے گرم استریاں لگائی گئی، سارا جسم آپ کا استریوں سے زخمی ہو گیا۔ فرماتے ہیں جیسے زخمی ہوا، بستر پر لیٹنے لگے تو آنکھ نکلی، حضور نے دیدار کرایا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اس طرح دیدار کراتے ہیں تو میں پہلے سے استریاں پا لیتا۔ حضرت زبانہ ہے، نبی کی صحابیہ ہے، آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، جیسے آنکھیں نکالی جاتی ہیں، روتی نہیں، پریشان نہیں ہوتی، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں آنکھیں نہیں ہیں، کاش آپ کی محبت میں جان ہی چلی جائے، اس جان کا میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں آنکھیں نکالی گئی، کاش میری جان بھی نکالی جاتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہے، حضور سے محبت فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ فرمایا آپ کو جب مارا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ پر ایذائیں دی گئی تو مدینے والے مصطفیٰ نے دیدار کرایا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں خود تو رب الکعبہ، چیخے نہیں، روئے نہیں، کہنے لگے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کی ایک ٹانگ کے رسا باندھ دیا جاتا ہے، دوسری ٹانگ میں رسا باندھ دیا جاتا ہے، ادھر بھی اونٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ادھر بھی اونٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دونوں ٹانگوں میں رسا باندھ کر اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بتاؤ دین چھوڑ دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دین پہ چلنا اس وقت مشکل تھا یا دین پہ چلنا آج مشکل ہے؟ آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، آج ہمیں سننے کو ملتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا یہی تو وقت تھا جب دین کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ پیچھے ہٹ گئے، جب آپ کو دین کی ضرورت تھی تو اس وقت دین کو سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے خوبصورت واقعہ لکھا، فرماتے ہیں دونوں ٹانگوں میں رسا باندھ دیا گیا، اونٹ کھڑے کر دیے گئے، فرمایا دین چھوڑ دو ورنہ تمہیں چیر کے رکھ دیا جائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں خدا کی قسم جو کرنا ہے کر لو۔ فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو وہ دین نہیں چھوڑ سکتے، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے کہا گیا اونٹ کس طرح گرا دیا گیا، کس طرح گرا دیا گیا، جب صحابی رسول کا جسم چیرا گیا، فرمایا دو ٹکڑے ہوا جسم، خدا کی قسم زبان پر چیخ و پکار نہیں تھی۔ صحابی رسول یہی کہہ رہے تھے خود کو رب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو۔ معلوم ہوا جب دین جان مانگتا ہے، خون مانگتا ہے، یہ تمام چیزیں دینے کے بعد وہ مدینے والے مصطفیٰ کو قبول کرتا ہے۔ ایسے قبولیت نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو میں کہہ دوں میرا تعلق نہیں، میں نے دین کو چھوڑا، دین کو چھوڑنے سے بڑا نہیں ہے میں نے نبی کو چھوڑا، اگر دنیا میں نبی کو چھوڑوں گا تو مدینے والا مصطفیٰ مجھے سینے کا دے گا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ خوبصورت واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، جب میں نے پڑھا حیران رہا۔ اب میں یہ بھی غور کریں، آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میں نے بھی سنا۔ ایک خبر اور مجھے ملی، کیا میں سن رہا تھا کہ جس بندے نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نے اذان سے پہلے درود پڑھا، میں تو حیران رہ گیا کہ یہ یزیدیوں کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے، ان کے خلاف FIR ہوئی، پرچہ کیا گیا، انہیں اٹھا کر پولیس والے لے گئے۔ ہائے افسوس، کاش کے ہم پہلے ہی جان جاتے۔ امام حسین نے کہا تھا اگر جلدی کھڑے ہو جاؤ گے قربانیاں کم دینی پڑے گی، جتنی دیر کرو گے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ میں اعلان کہہ رہا ہوں آپ سے، میری درخواست ہے غور کرنا، اگر حضور کی ذات پر درود پڑھنا سب سے بڑا جرم اس دور میں پڑھنا ہے تو ہم کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ۔ فرمایا اذان سے پہلے آپ درود نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے لکھ دیا، رب نے فرمایا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ اگر آج ہم قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں،
مولا علی جل جلالہ میرے نبی رسول فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. حضور کا بیان تھا مولا علی طریق سے. صحابہ کہتے ہیں حضور بتا رہے تھے یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا. ہم سن رہے تھے. مولا علی طریق میں یا رسول اللہ جب اتنے فتنے آئیں گے تو ہم بچیں گے کیسے؟ کیسے بچیں گے؟ بچنے کا طریقہ تو بتائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جب اتنے فتنے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، فرمایا اس وقت تم قرآن کا دامن تھام لینا بچ جاؤ گے. آج ہم قرآن کو بھی چھوڑ دیں، صلاۃ و سلام بھی چھوڑ دیں، نبی کی ذات پر درود بھی چھوڑ دیں. ایک وہ وقت آئے گا پھر یہ کہے کہ بیٹیوں کا نکاح پڑھانا بھی چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دیں ان کو. ہم کہیں گے ہم دین نہ پڑھے، دین بیان نہ کرے تو ایسا کرے. افسوس ہوتا ہے، ہمیں دکھ لگتا ہے. پر میں ایک کیسی حکومت ہے یار، جیسے قادیانی کہتے ہیں ویسی کرتی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اذان بند ہو جائے تو پھر اذان بند، نماز بند ہو جائے تو نماز بند، قرآن پڑھنا چھوڑ دو قرآن چھوڑ دے. وہ کہتے جمعہ پڑھنا چھوڑ دو پھر جمعہ پڑھنا چھوڑ دے. وہ کہتے نکاح پڑھانا چھوڑ دو نکاح پڑھانا چھوڑ دے. وہ کہتے بیٹیوں کو ایسے نکال دو ایسے نکال دے. صلاۃ و سلام پہ پرچہ، صلاۃ و سلام پڑھنا جرم ہو گیا. سب سے بڑا جرم اس دور کے اندر یہ ہے کہ حضور کی ذات پر درود نہیں پڑھ سکتے ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھے جی ان کو پکڑ کر لے گئے. میں نے کہا خوش نصیب ہے، کیونکہ کسی نے کیا خون کہا تھا، کیا حضور کے نام پر کسی نے آپ کو گالی دی ہے؟ کیا حضور کے نام پر آپ کو کسی نے پکڑ مارا ہے؟ کیا حضور کے نام پر آپ کو ہتھیار لگی ہے؟ کیا حضور کے نام پر آپ جیل میں بند ہوئے؟ کیا جیل میں جانا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے؟ جیل میں شہادت اور کرنا امام اعظم جیل میں شہید ہوئے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو بچوں زمانے کا نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. ایک بابا بغداد کا شہر ہے، ایک بابا ہے روٹیاں بیچ رہا ہے، ایک دن کی تازی روٹی بیچ رہا ہے، روٹی بیچ رہا ہے. کسی نے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ کہتا ہے تازی روٹی کا 1 روپیہ لوں گا، روٹی کے 2 روپے لوں گا. بابا خیر تو ہے؟ فرمایا روٹی کا کم کر رہا زیادہ بڑھا رہا ہے، اور جس روٹی کو تازی روٹی ہے اس کی قیمت کم ہے، جو باسی روٹی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. فرمایا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بابا نے کہا جا تجھے پتہ نہیں، یہ آج تو کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بابا بتا راج اس کا کم اس کا زیادہ بات کیا ہے؟ بابا نے خوبصورت جواب دیا. فرمایا اس لیے اس کا راج زیادہ ہے. فرمایا حضور کے زمانے کے قریب ہے، حضور کے زمانے کے قریب ہے اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے. یا حضور کے زمانے سے دور ہے اس لیے اس کا ریٹ کم ہے. جو حضور کے زمانے کے قریب ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اور جو دور ہوتے جائیں گے اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی. حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے، یہ چیزیں سامنے آئیں گی. آپ پہنچنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، ورنہ وہ وقت آ جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. یاد رکھنا آج ہمیں صلاۃ و سلام پہ پابندی پرچہ کاٹا گیا، پھر وہ وقت دور نہیں. یاد رکھنا یہ کہیں گے تمام شریعت چھوڑ دو، تمام چیزیں نیکی کے کام چھوڑ دو. آج آپ غور کریں جس جگہ پر فلم چل رہی ہے بند ہوئی نہیں ہوئی، کمریوں کے گانے چل رہے ہیں بند ہوئی نہیں ہوئی. آپ غور کریں مجرا چل رہا ہے بند ہوا نہیں ہوا. آج سپیکر سب سے بڑا جرم یہ بن گیا کہ مسجد کے اندر قرآن بھی بیان نہ کرے، نبی کا فرمان بھی بیان نہ کرے، پھر ہمیں بتائے ہم بیان کرتے ہیں. قرآن کو چھوڑ کے ہم بچ جائیں گے؟ ہم قرآن کو چھوڑے بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکتے. حدیث رسول کا دامن چھوڑ دے کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے. اس لیے نہ ہم حدیث چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم قرآن چھوڑ سکتے ہیں. فرمایا یہ وقت آنا ہے تو آ جائے، ہم خوشی یہ کیا کریں گے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ کام کیا تھا، مرنا تو ویسے ہی ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، مر جانا ہے، اور حق نہیں چھوڑ سکتے. حفیظ جلندری نے کہا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے، اس نے کہا تھا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، غربت کی وجہ سے میں نے حق چھوڑا تھا. کیا خوبصورت شعر لکھا. فرمایا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. ارے رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی نہیں جاتا ہے، جس رزق کی وجہ سے میں نے حق چھوڑ دیا تھا. فرمایا وہ رزق اس دور میں کتوں کو بھی نہیں جاتا ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کرو، میں نے کاش اس پر تم خود عمل کر لیتے، اس کے مطابق عمل کو کرتے.
فرمایا آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے دین ایسے نہیں ایسے بیان کرنا ہے. میں نے کہا جس نے علم پڑھا جس نے بیان کیا اگر اسے سمجھ نہیں آیا تو فرمایا جو سکون کی 10 کلاسیں پڑھنے کے بعد اسے کیا سمجھ آ گئی. میں نے صبح 10 میں سے بیان کیا آج تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں غور کرنا یاد رکھنا. اگر بیٹا کہے میں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں باپ کی تعریف کرے میرا باپ بڑا ہی اچھا ہے بڑی محبت کرتا ہوں میں اپنے باپ سے. ایک بندے کے 5 بیٹے ہوئے تو میں بڑا پیار کرتا ہوں کتنا پیار پھر میں باپ کی تعریف باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. جب مجھے باپ بات کہتا ہے بات نہیں مانتا پھر آپ کیا کہیں آپ فیصلہ کریں جج بن کے کیا وہ بات کہے گا کہ بچہ میرا فرما بردار ہے؟ کبھی نہیں کہے گا. کہے گا فرما بردار ہو تو میری بات مانتا میرا حکم مانتا. فرما یہ نہیں فرما بردار وہ نہیں ہوتا جو پیار بھی کرے محبت بھی کرے. جب بات ماننے کی باری ہے میں نہیں مانتا یہ نہیں ہے. فرما بردار وہ ہوتا ہے جو پیار بھی کرتا ہے بات کہتا ہے بات مانتا بھی ہے سر بھی جھکا لیتا ہے. فرمایا آج ہم ضرور کی تصویر پڑھیں حضور سینے سے لگا لیں گے ہم سبحان اللہ کی تصویر پڑھیں حضور سینے سے لگا لیں گے. میں 1000 روپے کی شاید جو ہے تو تقسیم کا تو حضور راضی ہو جائے گا. جب حضور کا فرمان سامنے میں اپنا چہرہ پھیروں یا رسول اللہ میں آپ کا فرمان نہیں مان سکتا کیونکہ یہ مشکل ہے بڑا میں نہیں مان سکتا. آپ فرما برداروں میں شامل ہوں گے یا غداروں میں شامل ہوں گے؟ فرما بردار تو وہ ہے جب حضور کا فرمان سامنے سر بھی جھکا لے گردن بھی جھکا لے یا رسول اللہ آپ کے فرمان پر میری جان بھی قربان. جو بات نہ مانے چاہے مرادی عاشق رسول ہو میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں میں بڑا پیار کرتا ہوں. یہ پیار نہیں ہے پیار وہ ہے جب بات سامنے آئے تو مان نہیں جائے. اور کسی نے خوبصورت واقعہ مفسرین کرام نے لکھا فرمایا جب بابا کہہ رہا تھا نا یہ حضور کے میں نے جو بیان پڑھی العصر ان الانسان لفی خسر کہ مجھے معبود آپ کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کیسے خسارے میں ہے؟ کسی نے پوچھا آپ خسارے میں ہیں میں تو خسارے میں نہیں ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور بھی خوبصورت ایک بندے کے 5 بیٹے تھے. ایک بیٹا پیدا ہوا نبی نے کہا اسے عالم بنائے اس نے کہا میں نہیں بناؤں گا اس نے اسے ڈاکٹر بنایا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا نبی نے کہا میں اسے عالم بناؤں اس نے کہا نہیں میں عالم نہیں بناؤں گا اس نے اسے انجینئر بنایا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا اس نے کہا بیوی نے میں اسے عالم بناؤں اس نے کہا نہیں عالم نہیں بنانا میں اسے نہیں بننے دوں گا. چوتھا بیٹا پیدا ہوا بیوی نے کہا میں اسے عالم بناؤں گی باپ نے کہا نہ میں عالم نہیں بننے دوں گا. اور ماتا ان چاروں کو تو میں اعلیٰ تعلیم دی تعلیم دینے کے بعد کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اس طرح کے بنتے گئے. ان کا کاروبار بھی اچھا نظام بھی اچھا مال بھی اچھا پیسہ بھی اچھا. جب 5واں بیٹا پیدا ہوا بیوی نے کہا تو چیختا رہے چلاتا رہے میں اسے عالم دین بناؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے زبردستی جب بیوی نے کہا میں اسے بنا کر رہوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب عالم بنایا گیا تو 5 بیٹوں کی نوکری لگ گئی مار آنے لگا تو بیوی نے کہا ان کو چیک نہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے چیک کر لیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے دونوں لڑنے لگے جھگڑا شروع ہو گئے. بیوی اندر جا کر لے گئی باپ باہر سو گیا. ڈاکٹر ڈیڈی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ بس چلا گیا. کچھ نہ پوچھا باپ سویا رہا. دوسرے انجینئر آیا اس نے کہا ڈیڈی آپ ٹھیک ہے چلا گیا. تیسرا آیا اس نے پوچھا چلا گیا. چوتھا آیا اس نے پوچھا چلا گیا. یہ نے پوچھا آپ باہر کیوں سو رہے وجہ کیا ہے پریشان کیوں ہے کسی نے نہیں پوچھا. جب 5واں بیٹا آیا نا تو اس نے کہا ابو جان اب باہر کیوں سو رہے ہیں خیر تو ہے. تو باپ خاموش رہا. پھر وہ آگے بڑھا باپ کے قدم پکڑ کر کیا کہنے لگا. یاد رکھنا ہے قابل رسول ہے ماں کی خدمت کیسے کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ کوئی بھی نہیں دکھائے گا. اگر یہ دین جاتا رہا نہ بیٹا عزت کرنے والے بچے گا نہ بیٹی عزت کرنے والے بچے گی. اگر یہ ساری آج پابندیاں ہیں تو دین کی وجہ سے. آج بیوی گھر میں سلامت ہے تو دین کی وجہ سے. بیٹی گھر میں سلامت ہے تو دین کی وجہ سے. بیٹا گھر میں سلامت ہے تو دین کی وجہ سے. اگر یہ ساری پابندیاں اٹھا دی جائے تو ہمیں بیٹا جو ہے اپنے باپ کو کچھ نہیں کہے گا. ایک میں ابھی نیچے دیکھ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحیح بات کا واقعہ آنکھوں میں آنکھ جاری ہو گئی. بیٹا جو تھا نا بیٹا
माँ के साथ जिना कर रहा था। भाई जो था ना, भाई और बेटा रह के अपनी माँ अपनी बहन के साथ जिना कर रहे थे। अगर ये दीन नहीं रहा ना तो ये चीजें देखने को मिलेगी। याद रख लेना, ये दूर नहीं है वो जो दोनों आज हमें देखने को मिल रहा है। हुजूर का नाम लिखा जाए, कुरान पाक की आयात तो याद और पर्चा, सलात व सलाम पढ़ा जाए तो पर्चा, कुरान पढ़ा जाए तो पर्चा, हदीस पढ़ी जाए तो पर्चा, फिर रह जाएगा। अगर आप आज खड़े ना हुए, याद रखना फिर वो दूर नहीं है। आज आप अपनी मस्जिद को खुद बचानी है। आप अगर किसी को कह दिया जाए नाराज भी ना होना, मैं हाथ पहले बंद कर लेता हूं, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, नाराज ना होना, क्योंकि इस जगह पर बैठने के बाद हाथ बोलना मेरी मजबूरी बन जाती है। और मैं कुरान बयान कर रहा हूं, हदीस जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूं। आज जिन दोस्तों ने ये लिखवाया और कहा लिख लो क्या कि 25,000 तनख्वाह हुकूमत देगी, 25,000 देकर ये मस्जिद उनके कब्जे में चली जाएगी, ये उनके अंदर में चली जाएगी, फिर उनकी मर्जी होगी। जैसा वो कहेंगे कि मस्जिद बंद कर लिया तो आप बंद कर देंगे। आप खड़े ना हुए, यही नौबत आने वाली है। वो कहेंगे बंद करो तो आप बंद करेंगे, वो कहेंगे जुम्मा नहीं पढ़ाना तो आप नहीं पढ़ाएंगे, वो कहेंगे नमाज नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। अगर ये कह दिया जाए आप हमें 25,000 तनख्वाह ना दें, हमें पैसों की जरूरत नहीं, अल्लाह ने जो नसीब में लिखकर मिल रहा है, आप ऐसा करेंगे मस्जिद हमारे हवाले कर दें। कहेंगे नहीं आपके हवाले नहीं कर सकते, उनके हवाले कर देंगे। उनके हवाले जो कह रहे हैं सलात व सलाम पढ़ा तो पर्चा अजान से पहले, और जो हुआ है आप देखकर नहीं लगे। आज भी आप सुनने को देखने को मिल जाएगा। उसने सलात व सलाम पढ़ा, पुलिस वालों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी। कहीं जुर्म भी नहीं हो रहा था, जुर्म यही था सबसे बड़ा जुर्म कि आपने सलात व सलाम अलैहि पढ़ा क्यों है, आपकी जुर्म कैसे हो, आपने हुजूर के साथ का दुरूद क्यों पढ़ा। मेरा तो हुजूर की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और मुझे यकीन है आप सबका हुजूर की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अपना क्या है, हुजूर की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, हुजूर की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हम जी भी नहीं सकते हुजूर की मोहब्बत के बगैर, दुरूद और सलाम पढ़े बगैर हम नहीं जी सकते। मौका में आ जाए या कल आ जाए, यार एक्सीडेंट में भी लोग मर जाते हैं, नहीं मरते, शुगर से लोग मर जाते हैं, नहीं मरते, ब्लड कैंसर से लोग मर जाते हैं, नहीं मरते, वो तो वैसे ही आनी है। अगर हुजूर के नाम पर मुझे इससे बड़ी बहुत अच्छी क्या हो, किसी के नाम में लगते तो मरेंगे ना, मरने का भी मजा है, फरिश्तों को ले जाने का भी मजा है। अच्छा लोग प्लेट में नहीं चले जाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अगर आप आज नहीं जागे तो पता नहीं हमें कौन सा दौर देखना पड़ेगा। हकीकत है, खुदा की कसम हकीकत है। लिख लेना, पहले भी मैं चीख कर रहा आपको कह रहा था, आप नाराज हो जाते हैं, यार नाराज मुझसे ना होना। हमेशा नफरत बीमारी से की जाती है, बीमार से नहीं। मुझे किसी से नफरत नहीं है, आप तमाम लोग मेरे सर का ताज हो। नफरत किसी से बीमारी से की जाती है, बीमार से नहीं। शराबी से नफरत ना करें, शराब से नफरत करें, जानी से नफरत ना करें, जिना से नफरत करें, चोर से नफरत ना करें, चोरी से नफरत करें। आप इस बात से नफरत करें ना, हमें इस बात से नफरत करनी चाहिए, इस बात से नफरत नहीं कि हम शराबी से नफरत करना शुरू कर दें। यार शराब से नफरत है हमें, क्योंकि कुरान ने शराब को हराम करा दिया है। अगर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं यार ये हराम है, ये गलत है, आप मुझे कहें यार हराम कहना छोड़ दें, गलत सही बात कहना छोड़ दें, आप मुझे बताएं कब्र में आप मेरे साथ जाएंगे, आप छुड़ाएंगे, आप वादा करें कब्र में छुड़ाएंगे, मैं आज से झूठ बोलना शुरू कर देता। कुरान बयान नहीं करता यार, हदीस बयान नहीं करता, और आज हाथ से मैं हाथ छोड़ देता हूं आपके कहने पर। आप गवाही दे दें कब्र में आपको मुझे आप छुड़ाएंगे, आप गवाही देंगे यार सुना हम ये कहा था इसको कि आपने हाथ बयान नहीं करना, मैं आज से हाथ छोड़ देता हूं। अगर हाथ से बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम हर बार करेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगती है, अगर ये जुर्म है कि हुजूर की मोहब्बत बयान करना जुर्म है, ये जुर्म तो हम हर बार करेंगे। सरदार करेंगे, वक्त आए तो सरदार भी करेंगे, ये मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए,
ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے، حضور کے غلامی میں زندہ، حضور کے غلامی میں موت عطا فرمائے۔ یہ شعر غور کرنا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نکی چادر تان کے سو گئے، نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ ہمارے سنتے ہیں۔